یہ واضح کرنا چاہیں گے کہ یزید کی مدح یا مذمت مسلک اہل حدیث کیا ہے، مسلک اور منہج اہل حدیث کیا کہتا ہے کہ یزید کو اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے۔ بہت سے نوجوان اس بارے میں بہت کنفیوژن کا شکار ہیں، اور یقین جانیں میں بہت افسوس کے ساتھ آج یہ بات کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو، بہت سے نوجوانوں کو، خصوصاً اہل حدیث نوجوانوں کو بہت زیادہ کنفیوژن میں رکھا گیا ہے، بہت زیادہ کنفیوژن میں انہیں ڈالا گیا ہے، اور اس مسئلے کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، وہ مسلک اور منہج محدثین سے ہٹ چکے ہیں۔ دیکھیے، یزید کی مدح کرنا، اس کے فضائل بیان کرنا یا اس کی مذمت کرنا، اس سے مسلک اہل حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص یزید کی مذمت کرے اور وہ مسلک اہل حدیث سے خارج ہو جائے، یزید کی مذمت کرنے کی وجہ سے ہی اس کو رافضی قرار دے دیا جائے، ایسا بھی بالکل نہیں۔ اور ایسا بھی بالکل نہیں کہ جو شخص یزید کی مدح کرے یا یزید کی کوئی فضیلت بیان کرے تو اس کو ناسبی یا یزیدی قرار دیا جائے۔ یہ دو بہت بڑی انتہائیں ہیں، بہت بڑی انتہائیں ہیں، اور ان انتہاؤں کی وجہ سے آج میں خصوصاً اپنے اہل حدیث نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ دیگر جو ہمارے احباب ہیں، جو سنتے ہیں ہمیں اور تقابل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس کی بات درست ہے کس کی غلط ہے، وہ بھی عموماً مخاطب ہیں، لیکن خصوصاً ایسے نوجوان، اہل حدیث نوجوان جو سوشل میڈیا پہ ان بحثوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو علماء اہل حدیث کے بارے میں پراگندہ کر لیتے ہیں، اور ان کا یہ گلہ یا شکوہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی فلاں نے یزید کو یہ کہہ دیا اور فلاں نے وہ کہہ دیا، فلاں نے برا کہہ دیا اور فلاں نے اچھا کہہ دیا، برا کہنے والے کو رافضی کہہ دیا جاتا ہے، اچھا کہنے والے کو ناسبی اور یزیدی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ دو ایسی انتہائیں ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اہل حدیث نوجوانوں کو الجھا رکھا ہے، اور اس طرح اہل حدیث نوجوانوں میں بٹوارا ہو چکا ہے۔ اہل حدیث کی صفوں میں دو جو باقاعدہ پارٹیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک پارٹی یہ جی یزید والی ہے اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ والی ہے۔ حسینی اہل حدیث یہ کہ ایسی اصطلاح ہے جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے متعارف کروائی گئی ہے کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ اگر آپ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ یزیدی اہل حدیث ہیں، اور اگر آپ یزید کو برا سمجھتے ہیں تو آپ حسینی اہل حدیث ہیں۔ یہ بہت بڑا بکواس اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء اسلاف نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ دونوں آراء، یزید کو اچھا کہنے کی اور برا کہنے کی، دونوں آراء یہ محدثین میں اور اہل علم میں پائی جاتی رہی ہیں، لیکن کسی ایک بھی محدث نے اس بنا پر، یزید کی بنا پر، کسی کو اہل سنت سے یا اہل حدیث سے خارج نہیں کیا ہے، نہ یزید کی مدح و ثنا کی وجہ سے اور نہ یزید کی مذمت کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ امید ہے کہ میرے جتنے بھی اہل حدیث نوجوان دوست احباب سننے والے ہیں، اگر وہ تعصب کی پٹی کو ہٹا کر سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو آج شرح صدر حاصل ہو جائے گی اس مسئلے میں۔ یہ مسئلہ کب زیادہ ابھر کر سامنے آیا؟ یزید 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا، اس کے بعد 64 ہجری میں یزید دنیا سے چلا گیا۔ یزید کے چلے جانے کے بعد اتنی صدیوں تک مسلمانوں میں اس طرح کی بحثیں نہیں ہوئی ہیں، یزید کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو بحث پیدا ہوئی بہت زیادہ زور اور شور سے یزید کے بارے میں کہ یزید کو اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے، یہ 6 صدی ہجری میں دو بڑے بڑے محدثین ہیں، دو بڑے بڑے اہل علم ہیں، دو بڑے بڑے تاریخ دان ہیں۔ ان میں سے ایک حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی ہے اور دوسرے عبد المغیث الحنبلی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ یہ دو بڑے چوٹی کے علماء ہیں۔ ایک نے یزید کے فضائل پر کتاب لکھی ہے اور دوسرے نے یزید کے رذائل پر کتاب لکھی ہے۔ یعنی ایک نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا، اس کی یہ فضیلت ہے، اور دوسرے نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یزید اچھا بالکل بھی نہیں تھا، اس کی یہ مذمت ہے اور اس کی یہ خرابیاں ہیں۔ یہ دو علماء، دونوں علماء برحق ہیں، دونوں اہل الحدیث کے منہج پر قائم ہیں، دونوں محدث ہیں، دونوں مورخ ہیں، دونوں مفکر ہیں اسلام کے۔ اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، آج جو یزید کے خلاف بولنے والوں کو بعض نوجوان رافضی کہہ دیتے ہیں، یہ میں البتہ یہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ کم ہیں۔ یزید کی مخالفت کو رافضیت کہنے والے کم لوگ ہیں، خصوصاً اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ یزید کو اچھا کہنے کی وجہ سے کسی پر ناسبیت اور یزیدیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ لوگ، وہ نوجوان زیادہ ہیں۔ یہ فتنہ سوشل میڈیا پہ اتنا پھیل چکا ہے، اور پچھلے دنوں میں کوئی بھی بندہ باتوں کر کے دیکھے، یزید کا نام لے تو جناب یزیدیت اور ناسبیت کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، یعنی ان کے شاگرد ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کو اگر دیکھیں تو ان کی کرامت بڑی واضح ہوتی ہے کہ تفسیر کے میدان میں امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دے دیے، رجال اور اس پر نقد کے حوالے سے
امام الدنیا، حافظ الدنیا، ناقد الرجال علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اور نقد و رجال کے حوالے سے اس میدان میں دے دیے. اسی طرح اگر تزکیہ نفس اور اس طرح کے دیگر معاملات میں دیکھیں تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے امام دے دیے. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے چوٹی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تو وہ بھی یزید کے بارے میں کبھی اس کی مدح کرتے ہیں اور کبھی اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا، اور کبھی اس کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں. یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں علماء کے بارے میں، ایک یزید کے فضائل میں کتاب لکھ رہا ہے اور ایک یزید کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو آج بھی اگر کسی نے رجال اور تاریخ پر کسی کا حوالہ دینا ہو، کسی کی تعریف کرنا ہو تو اس کو ذہبی دوراں کہتے ہیں. اس سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت علمی اور ان کی رفعت شان پر سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے امام تھے. تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو ذکر کیا، عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ذکر کیا، اور اسی طرح حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ذکر کیا. دونوں کو جب ذکر کیا انتہائی ادب، انتہائی احترام کے ساتھ ان کی فضیلت، ان کی علمیت، ان کے زہد، ان کے ورع، ان کے تقویٰ کی اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ انسان پڑھ کر آشش کر اٹھتا ہے کہ کتنے عظیم الشان انسان ہوں گے جن کی اتنی تعریفیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، علامت الدہر کر رہے ہیں. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو عبد المغیث حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے یزید کے فضائل پر کتاب لکھی، اور اس کے رد میں حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم یزید پر کتاب لکھی. تو دونوں کے بارے میں آپ کو ان کے فرمودات پڑھ کے سناتا ہوں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی آراء، ان کی خیالات پڑھ کے سناتا ہوں، ان کی عقیدت ان کی پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا ان کی عقیدت ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ یزید کی تعریف یا یزید کی مذمت اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ ان علماء کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا کیا آپ بولتے ہیں اور کیا کیا آپ لکھتے ہیں، آپ کے قلم کس طرح سوشل میڈیا پہ علماء کی جو ہے نا وہ غیبتیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں. ذرا حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سیکھیے. آپ جو کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، ہم محدثین کے ماننے والے، ہم ان کے طریقے پر ہیں، کون سا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ شیخ الاسلام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے یزید کے فضائل پہ کتاب لکھی، کہتے ہیں احد من عنی بہذا الشأن، اس حدیث اور علم حدیث اور اسلامی علوم کے بارے میں جنہوں نے بہت زیادہ اپنی زندگی کھپائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے عبد المغیث حنبلی. قرأ الکثیر وحصل ونسخ وخرج وصنف، بہت پڑھا ہے انہوں نے اور بہت زیادہ تحصیل علم حاصل کیا ہے، بہت زیادہ لکھا ہے، بہت زیادہ احادیث کی تخریج کی ہے، بہت زیادہ تصنیف کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ابن دبیسی کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے کانا ثقۃ صالحا، وہ بڑے قابل اعتماد ثقہ تھے، بہت نیک تھے. صاحب سنت، وہ سنت پر عمل کرنے والے تھے، یعنی پکے ٹھکے اہل الحدیث تھے، انتہائی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. منظورا الیہ بعین الدیانۃ والامانۃ، دیانت اور امانت ہمیشہ ان کے بارے میں اسی کا اظہار کیا گیا. علماء نے ان کے بارے میں ہمیشہ دیانت اور امانت کی ہی گواہی دی ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وحدث بالکثیر وافاد طلبۃ ونعم الشیخ خان، کہتے کتنے اچھے وہ محدث اور کتنے اچھے شیخ تھے، کتنے اچھے وہ بزرگ تھے ہمارے. یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے اپنے خیالات ان کا بھی اظہار کیا اور ابن دبیسی سے انہوں نے نقل بھی کیا ہے. اور اس کے بعد سیر و اعلام النبلاء میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد المغیث ابن زہیر ابن علوی الحربی الشیخ الامام المحدث الزاہد الصالح المتبع بقیۃ السلف، کہتے ہیں وہ شیخ بھی ہیں، امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، صالح بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، یزید کی فضائل بیان کر کے بھی متبع سنت بھی ہیں، اور بقیت السلف بھی ہیں، اسلاف کی نشانی بھی ہیں وہ. اور اسی طرح آگے کہتے ہیں وعنی بالآثار وقرأ الکتب ونسخ وجمع وصنف مع الورع والدین والصدق والتمسک بالسنن، بار بار اپنے جذبات اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، پھر لکھی ہیں، حدیث کو جمع کیا ہے، تصنیفات کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ورع، تقوی، دین، سچائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور سنتوں کے ساتھ پیار، سنتوں کو لازم پکڑنا گویا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، ہر وقت سنتوں کا التزام کرنا. والوقع فی النفوس والجلالہ، کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جو جذبات اچھے ہیں، ان کے لیے اچھی آرام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوئی، یہ بھی، اور اسی طرح ان کی جلالت علمی، اس سارے کا اعتراف حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اگرچہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یزید کے فضائل میں انہوں نے کتاب لکھی، کاش وہ نہ لکھتے، کیونکہ وہ جب لکھی گئی تو وہ بھی کسی کے رد میں لکھی گئی، اور پھر اس کے خلاف بھی حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. اور آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ اہل علم نے کہا ہے کہ کاش یہ جو آزمائش ایک آ گئی تھی، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیر بن گیا تھا اسی مسئلے میں ایک دوسرے کے خلاف لکھ کے. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ لکھتے،
باقی کام کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جلالت میں، ان کے علم میں، ان کے ورع و تقویٰ میں، ان کی فضیلت میں اور ان کے دین میں، ان کی سنت کی پیروی میں کوئی فرق آ گیا؟ بالکل نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ وہ خیالات آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی جو 795 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ذیل و طبقات الحنابلہ میں ذکر کیا ہے ان کا ترجمہ عبد المغیث الحنبلی کا، جنہوں نے یزید کے فضائل پہ کتاب لکھی تھی۔ تو کہتے وکان صالحا متدینا صدوقا امینا حسن الطریقۃ جمیل السیرۃ حمید الاخلاق مجتہدا فی اتباع السنۃ والآثار منظورا الیہ بعین الدیانۃ والامانہ وجمع وصنف وحدث ولم يزل يفيد الناس الى حين وفاته وبورك له حتى حدث بجميع مرویاته وسمع منه الكبار۔ یہ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مفکر ہیں اسلام کے، 8ویں صدی ہجری کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت نیک تھے، بہت دیندار تھے، بڑے سچے تھے، امین امانت دار تھے اور بہت اچھی چال ڈھال والے تھے اور بڑے عمدہ اخلاق انہوں نے پائے تھے۔ سنت اور آثار کی اتباع میں بہت زیادہ محنت کرنے والے تھے، تلاش کر کر کے سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح ان کی دیانت و امانت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ انہوں نے کتابیں لکھی، حدیثیں بیان کی، اپنی وفات تک بالکل آخر تک وہ لوگوں کو اپنے علم سے مستفید کرتے رہے اور اتنی برکت دی گئی ان کی زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی تمام مرویات جو ہیں وہ آگے لوگوں کو پڑھائیں بھی اور بڑے بڑے کبار محدثین نے ان سے حدیثیں سنی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے خیالات کا اظہار حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یزید جو ہے وہ شراب پیتا تھا یا برے کام کرتا، یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔ حالانکہ اس کوئی سند تو ایسی ثابت نہیں ہے، آج بھی ہمارے علماء میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یزید ایسا تھا، کیونکہ ایسا ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ روایات کی بنا پر ان کا خیال بنا اور انہوں نے لکھا۔ اس کے باوجود یزید کی فضیلت بیان کرنے والے کے بارے میں انہوں نے قطعاً ایسا ان کی اس کی تعریف میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا کہ یزید کے فضائل میں کتاب لکھتا تھا لہٰذا یہ تو یزیدی ہے، یہ تو ناسبی ہے، اس کا سیدنا حسین سے کیا تعلق ہے اور اس کا اہل حدیث سے کیا تعلق ہے، اس کی تو میں ذرا منجی ٹھوکتا ہوں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو عبد المغیث حنبلی تھے، دیگر علماء کی میں یہاں اگر اقوال بیان کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف جو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے یزید کی مذمت میں کتاب لکھ دی، آج تو اکثر علماء اہل الحدیث جو ہیں وہ سکوت کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم خاموش ہیں یزید کے حوالے سے، نہ اس کے کوئی فضائل بیان کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں کچھ برا کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں خاموشی کو بہتر سمجھ، اکثر علماء اہل حدیث یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن جو اچھا کہتے تھے ان کے بارے میں بھی محدثین کا کیا خیال ہے، اور جو برا کہتے تھے یزید کی مذمت میں کتاب لکھنا، اب ظاہر ہے اس سے زیادہ اور کیا یزید کی برائی کرنا ہوگی، لیکن اس کے باوجود حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں کہ الشیخ الامام العلامہ الحافظ المفسر شیخ الاسلام اور مفخر العراق، کہتے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ شیخ بھی ہیں، امام بھی ہیں، علامہ ہیں، حافظ ہیں، مفسر ہیں، شیخ الاسلام ہیں، عراق کا فخر ہیں، اور اسی طرح وکان بحرا فی التفسیر علامۃ فی السیر والتاریخ موصوفا بحسن الحدیث ومعرفت فنونہ فقیہا علیما بالاجماع والاختلاف، کہتے ہیں تفسیر میں علم کا سمندر تھے، اسی طرح سیرت اور تاریخ میں علامہ تھے بہت بڑے، اسی طرح حدیث کے حوالے سے بڑی ان کے بارے میں اچھی گواہیاں آئی ہیں کہ حدیث پر ان کو بڑا عبور تھا اور علوم حدیث پر بڑی ان کو معرفت حاصل تھی، فقیہ بھی تھے اور اجماع و اختلاف کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ ساری تعریفیں یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں، حالانکہ حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ تو ایک ہی دور کے دو بندے ہیں، ایک ہی دور کے دو بندے ہیں، دونوں کا موقف بالکل الٹ ہے، دو انتہائیں ہیں گویا، ایک یزید کو اچھا کہنے کی انتہا ہے اور دوسری یزید کو برا کہنے کی انتہا ہے۔ جو اچھا کہتا ہے وہ اس کی کوئی برائی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو برا کہتا ہے وہ اس کی کوئی اچھائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پوری کوشش یہ کی ہے دونوں نے کہ اپنا اپنا موقف ثابت کیا جائے، لیکن اس کے باوجود علماء کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آج کوئی عالم ایسا کر لیتا ہے یزید کے بارے میں، وہ اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، تو آپ اس کو کیسے مسلک اہل حدیث سے نکال دیتے ہیں؟ اس کے خلاف آپ پوسٹیں لکھ کے مارتے ہیں اور اس کو بدنام کرتے ہیں، اس کو جاہل اور گنوار اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کم از کم علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہی طریقے کو دیکھ لیں۔ اسی طرح یہ ابن القطیعی یہ ایک محدث تھے، انہوں نے اسی چپکلش کے بارے میں لکھا ہے جو عبد المغیث حنبلی اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین یزید کے موضوع پر ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ کان احد المحدثین مع صلابتہ فی الدین واشتہارہ بالسنۃ وقراءۃ القرآن، یہ جو علامہ عبد المغیث حنبلی تھے یہ محدثین میں سے ایک تھے، دین میں بہت سخت تھے، سنت پر عمل کرنے میں بہت مشہور تھے، قرآن کی قرات میں بہت ماہر تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے مابین اور صاحب المنتظم، یعنی المنتظم ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، تو المنتظم کے مصنف یعنی ابو الفرج ابن الجوزی، ان دونوں کے مابین یہ شروع ہو گئی نفرت شروع ہو گئی، کانا سبب حتی ما علی یزید ابن معاویہ تھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ یزید بن معاویہ پر تان تھی،
کہ یزید بن معاویہ مسئلہ کیا تھا؟ کان عبد المغیث یمنع من سبہ، عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ روکتے تھے کہ یزید کو گالی نہ دی جائے، یزید کو برا نہ کہا جائے. وصنف فی ذلک کتابا، اور اس بارے میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی. اور پھر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے الرد علی المتعصب العنید رکھا. ومات عبد المغیث وہما متہاجران، کہتے ہیں کہ عبد المغیث یہ میرے استاذ تھے، ابن الجوزی تو ان کے استاذ تھے، عبد المغیث بھی یعنی اسی دور کے تھے. دونوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، دونوں کو جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب عبد المغیث فوت ہوئے، یہ تقریباً 14 سال پہلے فوت ہو گئے تھے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے، تقریباً 583 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں عبد المغیث الحنبلی، اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ 597 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 14 سال پہلے عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. لیکن جب وہ فوت ہوئے تو اس حال میں کہ دونوں کے آپس میں ناراضگی تھی، دونوں ایک دوسرے سے خفا تھے اسی یزید کے مسئلے پر. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یہ دیگر جو محدثین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، وہ راضی ہیں، ان دونوں سے بھی راضی ہیں. کسی کو نہیں کہتے کہ یہ بڑا غلط تھا یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ یزیدی اور ناصبی تھا. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ تو رافضی تھا، یزید کو برا کہتا تھا. تو یہ طریقہ آپ کیوں نہیں اپناتے؟ اس کی وجہ میں افسوس کے ساتھ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نوجوانوں کو کنفیوژن میں رکھا گیا. وجہ کیا ہوئی؟ جس نے کبھی یزید کی مذمت پہ تقریر کی تو اس نے سارے وہی اقوال علماء اہل حدیث کے جمع کرنے کی کوشش کی جس سے یزید کی مذمت ثابت ہوتی ہے. تو لوگوں کو یہ لگا اور بتایا بھی یہ کہ یہ اہل حدیث کا متفقہ عقیدہ ہے. یعنی دیکھیں، یہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بولا ہے تو جھوٹ ہے کہ یہ اہل حدیث کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جی یزید انتہائی برا تھا، یزید کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یزید کو اچھا کہنا جو ہے نا یہ بالکل ناسبیت اور یزیدیت ہے. یہ اہل حدیث کا متفقہ عقیدہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ کے بندے، یہ سارے جو پہلے علماء ہیں، کیا یہ آپ کے نزدیک اہل حدیث نہیں تھے یا یہ اہل سنت نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ اب یہ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خفا ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. ظاہر ہے جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو افراط و تفریط تو ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے ہی ہوئی ہے. یعنی روایتیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں بہت ساری بڑی عجیب و غریب روایتیں، جھوٹی روایتیں بھی نقل کی ہیں. تو اسی طرح ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ساری جھوٹی روایتیں ذکر کی ہوئی ہیں، جو بھی ان کو ان کے موقف کے مطابق روایت ملی انہوں نے ذکر کی ہے. تو دونوں طرف ہی ایسے افراط و تفریط کا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مقابلہ بازی میں بات آ گئی. اللہ رب العزت دونوں کو معاف کرے رحمۃ اللہ علیہما. اور یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابن السیرفی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ محب الدین ابو البقاء کے شاگرد ہیں، اور وہ ابن الجوزی کے شاگرد ہیں، یعنی ابن الجوزی کے پوتے شاگرد، یعنی ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں ابن السیرفی رحمۃ اللہ علیہ جو 678 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ابن السیرفی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد محب الدین ابو البقاء نے بتایا. محب الدین ابو البقاء سکہ محدث ہیں مشہور و معروف. وہ کہتے ہیں کہ شیخ جمال الدین ابن الجوزی وہ کہا کرتے تھے، یہ بات آپ نے پلے باندھ لینی سارے نوجوانوں نے. میں اللہ کا واسطہ آپ کو دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان علماء کی آپس میں مخالفت بھی ہوگی، اس کے باوجود یزید کی وجہ سے انہوں نے کسی کو گمراہ نہیں کہا اور کسی کو اہل سنت یا اہل حدیث ہونے سے خارج نہیں کیا. بلکہ جب عبد المغیث حنبلی فوت ہو گئے نا تو اس کے بعد ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انی لارجو من اللہ سبحانہ ان اجتمع انا وعبد المغیث فی الجنہ. مجھے اس بات کا یقین ہے، مجھے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور عبد المغیث کو جنت میں جمع کر دے گا. ہم تو دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی یزید کی فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی وہ ناسبی اور یزیدی ہو کر جنت سے محروم نہیں ہوا ہے. اللہ کے بندو، یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ باتیں آپ کو لوگ نہیں بتاتے ہیں. یہ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں یہ بات ذکر کی، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. وہ ابن السیرفی کی کتاب سے نقل کرتے ہیں، یعنی ان کا خط لکھا ہوا انہوں نے پڑھا تھا. اور ابن السیرفی جو ہیں وہ اپنے استاد محب الدین ابو البقاء سے جو سکھا ہیں، میرے اتفاق ابن السیرفی بھی سکھا ہیں، اور آگے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں ضرب کتنا ہے. چلو زندگی میں جو بھی مسئلہ ہو گیا، ہم تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نہیں معاف کرتے نا. کیسے ان ظالموں نے، کچھ ایسے بدبخت تھے جو کئی ان میں سے ایسے تو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور حسینی اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں. مفسر قرآن فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات کے بعد ان کے خلاف پورا منظم پروپیگنڈا کیا گیا. فیس بک پہ بتایا گیا یہ ناسبی فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کو جنازے سے روکا گیا. اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور حسینی اہل حدیث کہتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بالکل اہل حدیثیت نہیں ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قصور آپ کے نزدیک ہے نا، یزید کی حمایت کر دی انہوں نے، یا کچھ الزامات جو تھے اس پر ان کا انہوں نے ازالہ کر دیا کہ یہ الزامات صحیح نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کے دشمن بن گئے اور ان کو ناسبی اور ان کو یزیدی کہہ کر نعوذ باللہ ان کا جنازہ پڑھنے سے آپ رک کرے. آپ کے جنازے کے وہ محتاج تھے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے. ان کی تو ایک تفسیر ہی اللہ رب العزت نے اس کو اتنا شرف قبولیت دیا تھا، انشاءاللہ وہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے. آپ آج ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو ناسبی اور یزیدی کہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. یہ کوئی اہل حدیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں. میں بڑے درد دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں.
تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یزید کی مذمت میں کتاب لکھی ہے، وہ یزید کے فضائل بیان کرنے والے، یزید کی فضیلت میں کتاب لکھنے والے کے بارے میں عبد المغیث حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اور عبد المغیث جنت میں جمع ہو جائیں گے. اور ابن السیرفی رحمۃ اللہ علیہ یا ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ شیخ عبد المغیث بن عباد اللہ الصالحین فرحمۃ اللہ علیہما. یہ بات بڑی واضح ہے، یہ جو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے نا کہ مجھے امید ہے کہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا اس بات کا کہ شیخ عبد المغیث اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، بہت نیک تھے، اہل سنت والجماعہ، سنت پر عمل کرنے والے، اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے، اسی لیے تو یہ بات کہہ رہے ہیں فرحمۃ اللہ علیہما، فرماتے ہیں اللہ دونوں پر اپنی رحمت کرے. یہ ہے میرے بھائیوں مسلک اہل حدیث یزید کے بارے میں، یہ ہے منہج اہل حدیث یزید کے بارے میں. آپ کیا سمجھے؟ آج تک آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ آپ کو بعض لوگوں نے گمراہ کیا ہے یزید کے خلاف اور یزید کے حق میں اس طرح کی باتیں یک طرفہ کر کے. ایک سٹیج سے آواز آتی ہے، ایک جو خطیب صاحب ہیں وہ آواز لگاتے ہیں جی علماء اہل حدیث کا اتفاقی عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید ظالم ہے، یزید فاسق ہے، اور یہ ہے وہ ہے. اور دوسری طرف دوسرے سٹیج سے یا دوسرے خطیب صاحب سے آپ کو آواز آتی ہے کہ یزید اہل حدیث کا متفقہ عقیدہ اور علماء اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید اچھا آدمی تھا اور یہ ہے وہ ہے. دیکھیں دونوں طرف کے موقف اہل حدیث علماء میں موجود ہیں. آپ تحقیق کریں، آپ سند کو پرکھیں، متن کو دیکھیں اور تاریخی حقائق کو ذرا تحقیق کی چھلنی میں چھانیں. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یزید برا تھا تو آپ وہ موقف رکھ لیں، اگر آپ کو لگتا تھا یزید اچھا تھا آپ وہ موقف رکھ لیں.